بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 مئی 2020 بروز منگل 26 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، مکمل دیکھیے گا ویڈیو کو۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کیش فری پروگرام بقالوں میں تفتیشی کارروائیاں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ 80% جنرل سٹور، بقالے اور فوڈ سینٹر آن لائن وصولی کی پابندی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ اتوار سے کیش فری پروگرام پر عمل درآمد شروع کیا گیا تھا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا ہے کہ نگران ٹیموں نے ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں تفتیشی دورے کیے۔ انسپیکٹرز نے آن لائن وصولی کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کے خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ مجموعی طور پر 20% ادارے ایسے پائے گئے جو پروگرام کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت تجارت نے مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے راج کو ختم کرنے کے لیے کیش فری پروگرام نافذ کرایا ہے۔ اس کی بدولت فوڈ سینٹرز اور بقالوں کو آن لائن وصولی کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ 10 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس دوران بقالوں پر کیش کا لین دین ختم کریں اور بینک کارڈز کے ذریعے ادائیگی کو لازم بنایا جائے۔ بہت بڑی خبر، فرجت اسکیم کے تحت 3000 قیدیوں کی رہائی۔ سعودی عرب میں مالی جرائم میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والی اسکیم فرجت کے تحت ایک برس کے دوران 136 ملین ریال ادا کیے گئے، جن سے 3281 افراد مستفید ہوئے ہیں۔ ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس سال رمضان میں 691 افراد کے ذمہ 55 ملین ریال کی ادائیگی کی گئی ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے ترجمان جیل خانہ جات کے حوالے سے کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ برس مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی کے لیے خصوصی تعاون مہم فرجت لانچ کی گئی تھی۔ مہم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کو ممکن بنانا ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے مکمل رقم اس کا کچھ حصہ جمع کرا سکتا ہے۔ فرجت اسکیم میں لاگ ان کرنے کے بعد قیدیوں کے براؤز میں وہ قیدیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہیں جن میں ان کے ذمہ واجب الادا رقم اور ان کی شہریت درج ہوتی ہے، جبکہ شناخت کو رازداری کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کیسے ہو رہی ہے؟ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور کونسلیٹ نے عارضی طور پر کونسلر خدمات معطل کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے سفارت خانے سے سوالات پوچھے ہیں، ان کے جوابات موصول ہوئے ہیں، جس میں سفری پابندیوں کے خاتمے، کونسلر سروسز سے متعلق اور اس کے علاوہ حروب کے متعلق سوالات تھے۔ اقامے کی مدت ختم ہونا یا حروب لگنا، یہ وہ سوال ہے جو اس وقت بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس وقت وہ پاکستانی اور وہ دوسرے انڈین اور بنگلہ دیشی وہ سب زیادہ مشکل میں ہیں جن کا حروب لگا ہوا ہے یا جن کے اقامے کی مدت ختم ہو گئی ہے اور وہ غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم ہیں۔ کونسلیٹ اور سفارت خانے نے کورونا کی وبا پھیلنے سے قبل ایسے افراد کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب جبکہ خصوصی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں تو کیا ایسے افراد کو ترجیح دی جائے گی یا ان کی واپسی کے لیے سعودی حکام سے دوبارہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ تو اس بارے میں سعودی حکومت کی مشترکہ کوشش ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں واضح کر دوں کہ ہمارا سعودی حکومت کے متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطہ رہتا ہے اور کوشش بھی کہ ان افراد کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے۔ مکتوب العمل اور جوازات سے منظوری کے بعد ہی حروب اور اقامہ ختم ہونے والے افراد کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت سعودی عرب میں سرکاری دفاتر بند ہیں اور ان کے حروب کے کیسز ابھی حل طلب ہیں، لہذا دفاتر کے کھلنے کے بعد ہی ان پر پیش رفت ہو سکے گی۔ سعودی عرب میں کونسلیٹ اور سفارت خانے میں کونسلر سروسز بھی عارضی طور پر بند ہیں۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ بھی ملک سے بن کر یہاں پر آتا ہے۔ ایسے پاکستانی جو واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے تو اس میں کیا توسیع کی جا رہی ہے؟
تو پاکستان وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے تحت کرونا کی صورتحال کے پیش نظر قونصلیٹ 1 سال کے لیے فوراً توسیع کر سکتا ہے، اور جن افراد کا پاسپورٹ اس دوران زائد المیعاد ہو جائے وہ قونصلیٹ آ کر مجوزہ فیس ادا کرنے کے بعد اپنے پاسپورٹ کی میعاد 1 سال کے لیے بڑھا سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ 260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی۔ پی آئی اے کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہوئیں۔ پہلی پرواز پی کے 8764 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز پی کے 8766 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن میں 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قونصل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں ہوائی سفر کی دوبارہ شروعات مختلف ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمسایہ ملک پاکستان سے زیادہ محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے اور پاکستان تقریباً اپنا فضائی آپریشن شروع کرنے والا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس ماہ کے آخر تک لاک ڈاؤن میں توسیع کے بعد کم از کم جون تک انڈیا میں کوئی کمرشل پرواز نہیں ہوگی۔ بھارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل سول ایویشن ڈی جی سی اے کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر شائع ایک سرکلر میں کہا گیا ہے کہ اب ملکی اور بین الاقوامی دونوں پروازوں پر 31 مئی 2020 تک پابندی ہوگی۔ بھارت کی پچھلی لاک ڈاؤن میں توسیع اور پرواز میں پابندی کا کل وہ دورانیہ ختم ہونے والا تھا، اب تیسری بار اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق بین الاقوامی اور کارگو آپریشن پر نہیں ہوتا، خصوصی جو پروازیں ہیں اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ باقی تمام پروازوں پر یہ وہ شامل ہوگا۔ تاہم اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی اور ڈومیسٹک پروازوں کو مناسب طور پر ان کارروائیوں کے آغاز کے بارے میں متعلقہ کیا جائے گا، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھارت سے ہوں یا مناسب طور پر باہر سے ہوں۔ درسنا پاکستان نے 16 مئی سے پاکستان میں بڑے شہروں کے درمیان سفر کرنے میں مسافروں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کچھ ڈومیسٹک فلائٹس کو اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے ایویشن ڈویژن کے ذریعے ٹویٹر پر شائع ہونے والے ایک سرکلر کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت 5 بڑے ہوائی اڈوں سے محدود پیمانے پر ڈومیسٹک پروازوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور سیرین ایئر لائنز پروازوں کو چلائیں گی، اور ایویشن ڈویژن نے کرونا وائرس کے خلاف متعدد حفاظتی اقدامات کا ارادہ کیا ہے۔ ایک دن میں 3000 مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں پیر کو کرونا کے 2593 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ریاض میں سب سے زیادہ 642 کیسز سامنے آئے۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ میں 510 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ مملکت میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پیر میں ایک ہی دن میں مزید 3026 مریض شفا یاب ہوئے۔ مجموعی تعداد 28748 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق ترجمان وزارت صحت نے بتایا کہ نئے کیسوں کے بعد مملکت میں کرونا کے مجموعی تعداد 57,345 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 44% سعودی جبکہ 56% غیر ملکی ہیں۔ ان متاثرہ مریضوں میں 75% مرد اور 25% خواتین ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,277 ہیں، جن میں سے 237 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 8 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی ہے۔ ریاض کے سپر سٹورز میں ڈکیتی، ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے سعودی خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ ملزم سعودی ہے جس کی عمر 40 برس کے قریب ہے۔ کرنل التویجری نے مزید کہا کہ ریاض کے علاقے علیہ اور الورود میں
واقع 2 سپر سٹورز میں ڈکیتی کی وارداتوں کی رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ ابتدائی معلومات نے ملزم نے چاقو دکھا کر سپر سٹورز میں ڈکیتی کی واردات کی، جہاں سے وہ 10,000 ریال کے قریب نقدی اور مختلف سامان چھین کر فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کے قبضے سے تمام سامان برآمد کر کے FIR درج کر کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کرفیو کے دوران گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کے بعد سے گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران سوال پر بتایا کہ کرفیو کے آغاز سے اب تک گھروں میں آتش زدگی کے 2300 واقعات ہو چکے ہیں، جبکہ گھروں میں پھنسنے کے واقعات کی تعداد 5156 ہے۔ مدینہ منورہ میں تمام غیر ملکی ورکرز کو مناسب رہائش فراہم۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ واضح رہے، گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے مسئلے حل کیے جائیں، ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ بھیڑ ختم کی جائے، مختلف مقامات پر کارکنان کے لیے مناسب اور موزوں رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ ریاض میں کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا کہ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقرر کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سعودی دارالحکومت ریاض میں ریکارڈ کی گئیں۔ انہوں نے کہا مملکت بھر میں کل خلاف ورزیوں میں سے 39% کا تعلق ریاض سے ہے۔ ریاض میں گداگروں کے خلاف مہم، 39 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے 39 گداگر گرفتار کیے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا کہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم چلائی گئی، جس کے دوران شمیسی، ملز، وزارت اور اسکان محلوں سے متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کورونا بے حد خطرناک۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کورونا وائرس بے حد خطرناک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ بلڈ پریشر کا مرض ان امراض میں سے ایک ہے جو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کاربن فری پیٹرول تیار کرے گا۔ سعودی عرب میں کنگ عبداللہ پیٹرولیم ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا کہ سعودی عرب کاربن فری پیٹرول تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب G20 میں ریسائیکل اکانومی اپنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔